بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ ایسے ایام اور کچھ ایسی جگہ یعنی کچھ ایسے مقامات جن کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں، کچھ ایسے وظائف بھی ہیں جو اللہ والوں نے بتائے کہ ان مہینوں میں یا ان دنوں میں یا ان راتوں میں وہ وظائف کیے جائیں تو اس کے بہت بڑی برکات ہوتی ہیں، بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ کچھ اللہ والوں نے بتائے، کہیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ مولانا صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں یا حدیث میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں۔ ہاں جی، تو وظائف تو اللہ نے خود بھی بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے، اور اللہ والوں نے بھی بتائے، اہل علم نے بتائے۔ کچھ معمولات صحابہ اکرام کے تھے، کچھ معمولات اللہ والوں کے تھے، کچھ اللہ والوں نے بتائے طریقے، ان کی اجازت دی، تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح اب یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے محرم الحرام کا، اب دیکھیں یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی کریں، جس وقت بھی کریں، رات میں کریں، دن میں، کسی مہینے میں، سال کے کسی موقع میں بھی، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور اس کا اجر بھی ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اس کو محرم کے مہینے کے ساتھ جو نسبت دی جا رہی ہے، یہ بھی کچھ اللہ والوں نے بتائے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ آپ محرم الحرام کے مہینے میں ایک تسبیح روزانہ کلمے کی کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ صبح میں پڑھ لیں یا شام میں پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک تسبیح آپ استغفار کی کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو یہ بھی کلمے کے ساتھ ہی آپ پڑھ لیں، یا کچھ وقفے کے بعد اگر پڑھ لیں، ٹائم نہیں ہے بیچ میں وقفہ ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، صبح پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، رات میں پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، بڑا آسان سا عمل ہے۔ یہ معمول تو آپ ساری زندگی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے محرم الحرام کے مہینے میں شروع کر لیا تو فائدہ یہ ہوگا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ یہ فلاں ہجری میں فلاں مہینے میں آپ نے شروع کیا ہے، میں نے اس عمل کو پوری زندگی پھر مس نہیں ہونے دیا، لیکن اس مہینے میں تو ضرور کریں، مرد بھی کریں، عورتیں کریں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کریں، بہت آسان ہے، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، اور زبان پہ بڑا آسان ہے، پڑھنا بھی آسان، اللہ کو بھی بڑا پیارا، اور اس کے فائدے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اس کے بعد جو بھی آپ دعا کریں گے دعا قبول ہوگی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، دعائیں قبول ہوں گی۔ کون ہے ایسا بندہ جو اس دور میں کسی پریشانی میں نہ ہو، کسی تکلیف میں نہ ہو، کسی بیماری میں نہ ہو؟ کچھ نہ کچھ پریشانی ہر بندے کو ہے۔ آپ یہ عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے مانگیں۔ گھر میں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کرے تو کہیں کہ بس یہ ایک بندے نے عمل کر لیا، تو گھر میں اگر ایک ہی بندہ روٹی کھا لے تو سب کو فائدہ ہو جائے گا، سب کے پیٹ بھر جائیں گے؟ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ تو پھر تو جو یہ عمل کرے گا، جو یہ پڑھے گا، فائدہ اسی کو ہوگا۔ تو اسی طرح گھر میں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، کہتے ہیں جی یہ گھر کا بڑا سربراہ ہے، بڑا ہے، اس نے پڑھ لی اور باقی سب کی ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں ہوگی۔ اسی طرح گھر میں جتنے سمجھدار ہیں
تو وہ عاقل بالغ ہیں، سارے یہ مبارک عمل کریں، بچوں کو بھی سکھا دیں۔ ویسے بھی شرعاً حکم ہے بچہ جب بولنے لگے سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ۔ حدیث میں ہے جس کا اول کلام کلمہ ہوگا اور آخر کلام کلمہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اس کی۔ تو آپ یہ روزانہ پڑھیں گے، 100 کا معمول بنائیں گے، اللہ آپ کو 200 کی توفیق عطا فرمائے گا، 300 کی توفیق عطا فرمائے گا، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ کہیں گے یہ تو مشکل نہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور استغفار کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں کثرت میں استغفار ہوگا۔ تو آپ یہ محرم کے مہینے میں، اس مبارک مہینے میں یہ عمل ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔